ویلکم بیک ناظرین. آج ہم بات کر رہے ہیں شیم پہ اور شیم ہیلنگ پہ. یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کو اپنے اندر سے لگاتار یہ محسوس کرواتی ہے کہ تم اچھے انسان نہیں ہو, اور جب انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے تو وہ اس کی درد کو, اس کے دکھ کو, اس کے غم کو ختم کرنے کے لیے کئی دفعہ کسی نہ کسی قسم کی ایڈکشن کا سہارا لیتا ہے. جی جبین, آپ مجھے بتائیے گا کہ جب ہم یہ شیم کی بات کر رہے ہیں, ایک تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ مائیں جملے بولتی ہیں, لیکن فیملی والے بھی آپ دیکھیں یا ارد گرد کے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی بچوں کو اس شیم کے سائیکل میں لے کر آتے ہیں. اور خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے جو وہ فزیکل اپیرنس یا ایسے یا نمبروں کا جو آپس میں ہوتا ہے بچوں کا مقابلہ, کچھ اس کی اگزامپل دیجیے گا تاکہ ہم اس کے بارے میں بھی محتاط ہو جائیں. ہم بچوں کو بہت طرح سے کمپیریزن میں لے آتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم شکل پہ بہت کہتے ہیں. کوئی بھی گھر آیا, یہ آپ کا بچہ تو نہیں لگتا, اس کی شکل پتہ نہیں کس پہ چلی گئی, کتنا اس کا رنگ بہت خراب, کالا ہے, قد اتنا چھوٹا ہے. آپ کے یہاں تو ویسے سب لمبے ہیں, اس کو نہ کوئی دوا ایسی کھلائیں کہ یہ لمبا ہو جائے. اب یہ سب جملے بچے کے کان میں جا رہے ہیں. میں نے باقاعدہ آپ نے جو بات کی ہے, ایک والدہ کو میں جانتی ہوں کیونکہ بائی پروفیشن میں چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں, کہ وہ اپنے بچوں کو کیا کرتی تھیں کہ کیونکہ فیملی میں سب کا قد چھوٹا ہے, اور وہ یہ کہ جب قد چھوٹا ہے تو ظاہر ہے جینیٹیکلی آئے گا, وہ ان بچوں کو صبح صبح لٹکا دیتی تھیں کہ جاؤ جا کے لٹکو اور پتہ نہیں کتنی دیر لٹکے رہو تاکہ تمہارا قد لمبا ہو جائے. اور جب وہ ایک دفعہ میرے پاس چیک کروانے کے لیے لائیں تو ان کے بچوں کی شکل سے نظر آ رہا تھا کہ وہ بچے کتنا گلٹ میں ہیں اور شیم ہے ان کو کہ ہمارا قد پتہ نہیں, ہم لٹک بھی رہے ہیں تو کیوں نہیں لمبا ہو رہا. ایک تو یہ فزیکل اپیرنس کی ہم نے بات کر لی. دوسرے وہ کمپیریزن میں جاتی ہیں بیہیویئرز میں بھی اور مارکس میں بھی. وہ جو ہے اس کے تو اتنے اچھے, آپ کے کزن نے کتنے اچھے نمبر لیے ہیں اور میں آپ کے ساتھ اتنی محنت کر رہی ہوں اور لیکن آپ نے تو کوئی نمبر ہی نہیں لیے. آپ کے ہمیشہ اس سبجیکٹ میں نمبر کم آتے ہیں. پھر دوسرے کمپیریزن میں کہ وہ کتنا وہ آپ کا کزن, وہ دیکھا آپ نے, ہم اس کے گھر گئے تھے, کتنا تمیز سے آ کے ملا تھا, کیسے اس نے, آپ تو یہ کچھ کرتے ہی نہیں. حالانکہ اس کی اماں بھی شاید اس کو یہی کہانی سنا رہی ہوں گی. بالکل, اس کی اماں یہی کہانی سنا رہی ہوتی ہیں. ہم اس وقت اپنے بچوں کو جو کمپیریزن میں لے کے جاتے ہیں تو بیسیکلی ہم انہیں شیم دے رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. توحید یہ بتائیے گا کہ ایک ایڈکٹ جو ہے جو کہ شیم محسوس کر رہا ہے اندر سے, یعنی اندر اس کی اتنی مزری ہے جس کو کہ لوگ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے ہیں, وہ خود سے مدد لینے کیوں نہیں آتا؟ دیکھیے, سب سے بڑا جو شیم کا ایک ایشو ہوتا ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہم اپنے لمٹس نہیں ریئلائز کرتے. صحیح. اکثر جن لوگوں کی ایڈکشن کی ہے, جن سے میری ملاقات یا بات ہوئی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود کر سکتے ہیں اس چیز کو کنٹرول. وہ ہم نے یہ ریئلائز کر لیا کہ غلط ہے, یہ ہماری زندگی پہ افیکٹ دے رہی ہے, اب ہم اس کو خود ہی کنٹرول کر لیں گے. اور بہت جو ہے وہ ایسے پوائنٹ پہ آ کے مدد مانگتے ہیں جب ان کو لگتا ہے یا ہم اپنے آپ کو ختم کرنے لگے, یا ان کو لگتا ہے کہ بس اب یہ میرے بس سے باہر ہو گئی ہے. صحیح. کچھ اس پہ بھی نہیں جاتے جہاں پہ آپ کا اوور ڈوز آتا ہے, جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ پھر اوور ڈوز سے کئی لوگوں کی ریلیپس کے فیلئر ہیں, ریلیپس کے فیلئر ہیں, یہ سب ہے. سب سے پہلے تو یہ جس طرح سے میں کہہ رہی تھی کہ یہ چیز جو ایک ہم نے بنائی ہوئی ہے نا, یہ انہوں نے بہت اچھا کہا, کمپیریزن. جب ایڈکٹ اپنے آپ کو کسی اور ایڈکٹ سے کمپیئر کرتا ہے, یا ماں باپ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل پتہ چل گیا کہ جی اس فلانے کا بچہ گیا ہے, وہ ایک دفعہ ریہاب میں گیا ہے, اس کو دوبارہ کیوں ضرورت پڑ رہی ہے, یا اس کو تو صرف ماں باپ نے کر دیا, اس کو ضرورت نہیں ہے. ہم کمپیریزن جو ہے نا وہ انسان کو ختم کرتا ہے. صحیح. سو کسی حال میں بھی کمپیئر آپ کو نہیں کرنا چاہیے, اپنے آپ کو بھی نہیں, اپنے آپ کو ایکسیپٹ کریں. ہر انسان میں کمزوریاں ہوتی ہیں. بالکل صحیح. سب سے پہلے تو آپ نے یہ ایکسیپٹ کرنا ہے کہ ہر انسان میں کمزوریاں ہوتی ہیں. اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا شیم ٹریگر آتا کہاں سے, کیا چیز آپ کو ٹریگر کرتی ہے. جب آپ ایک دفعہ ٹریگر آپ کو فیل ہونا شروع ہو گیا ہے کہ اب میں شیم کے موڈ میں چلی گئی ہوں یا چلا گیا ہوں, تو سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو وہیں روک لینا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے اپنے آپ سے اس طریقے سے بات کرنی ہے جس طرح آپ اس انسان سے بات کرتے ہیں جس سے آپ بہت پیار کرتے ہیں. صحیح. بہت شفقت سے آپ اپنے آپ سے, لوگوں میں سیلف کمپیشن نہیں ہوتا. لوگوں کے لیے وہ بہت شفقت سے پیش آ سکتے ہیں, اپنے ساتھ وہ بہت ہارش ہوتے ہیں, لفظ بہت سخت استعمال کرتے ہیں. یعنی کہ لوگوں کے سامنے سٹینڈ لے لیتے ہیں کہ جو میں نے کیا میری مرضی, لیکن گھر میں یا اکیلے بیٹھ کے سوچتے ہیں میں ایسا کیوں کرتا ہوں, میں بہت برا انسان ہوں, میرے اندر یہ کمی کوتاہی ہے. اچھا جبین, یہاں پہ ایک اور چیز بھی بتائیے گا کہ شیم کی ہم بات کریں ایڈکٹ کے لیے, کچھ کوئکلی آپ چیزیں بتائیں گی جو جس سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ جو فیملی میں بھی تو شیم ہوتی ہے کہ بیوی چاہ رہی ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے میرا شوہر کیا کر رہا ہے, خاندان والے جو ہیں ان سے چھپایا جا رہا ہے, یہ کیا چیز ہے؟ اس شیم کو ان کو کیسے کانفیڈنس دیں کہ اس شیم سے اپنے آپ کو نکالیں؟ اس میں ان کو ہمیں بہت طرح سے ہم کانفیڈنس دے سکتے ہیں کہ آپ اس پہ بات کریں تو اس کا حل نکلے گا. جب بات نہیں ہوگی تو حل نہیں نکلے گا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم سب ایک دوسرے سے بات کو چھپا رہے ہوتے ہیں. جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا گھر میں, لوگ سمجھتے ہیں ان کو نہیں پتا, لیکن اگر کوئی ایڈکٹ ہے تو بچے پریٹینڈ کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں پتا, لیکن ان کو پتا ہوتا ہے کہ
پتا ہوتا ہے, گھر کے سرونٹس کو بھی پتا ہوتا ہے. تو جب سب کو پتا ہے تو بات کر لینے میں کیا حرج ہے. تو ان کو مینٹلی اس بات پہ تیار ہونا چاہیے کہ یہ ایک اس کو ہم حل کر سکتے ہیں, تو آپس میں بات کریں. صحیح. لاسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی توحید کہ ہمیں آپ کچھ ایسے سٹیپس بتائیں جو ہمارے گھر میں سب لوگوں کو پتا ہو, ہمارے ناظرین کو پتا ہو, کہ اپنے لیے بھی جو ایڈکشن میں نہیں ہے, کیونکہ پھر ہم سب پرون ہوتے ہیں, جب ہماری شیم زیادہ ہوگی تو ہم اس قسم کی چیزوں میں جائیں گے. کچھ لوگ آپ دیکھیں نا شیم کی وجہ سے وہ آئس کریم کا پورا بکٹ کھاتے رہتے ہیں, تو یا چاکلیٹس کھاتے رہتے ہیں. تو ایسی چیزیں بھی تو جو ہیں وہ ایڈکشن کی طرف لے کے جاتی ہیں. اور اسی طرح سے وہ لوگ جو کہ ایڈکشن میں ملوث ہیں ان کو بھی پتہ چلے کہ کون سے سٹیپس ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ کہ سائلنس, خاموش رہنا شیم کو بڑھاتا ہے اندر. اچھا. سب سے پہلے ہے کہ آپ نے بات ضرور کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں آپ خود چوز کریں کہ آپ نے کس سے بات کرنی ہے. صحیح. ایسے لوگوں سے بالکل بات نہ کریں وہ آپ کو کہ ہو اچھا میں تو اس سے زیادہ شرمندہ ہو جاتی, میرا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا, مجھے اگر اپنے بچے کے بارے میں یہ پتہ ایگزیکٹلی تو میں مر جاتی, میں اپنے آپ کو ختم کر دیتی. یہ ایسے لوگوں کے ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کس کے ساتھ نہیں شیئر کریں, جتنا ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کس کے ساتھ شیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایسے لوگوں سے بھی نہ کرو کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, میں بتاتی ہوں میری زندگی میں میری اولاد نے میرے ساتھ کیا کیا ہے, یا میں کن مشکلوں سے گزری ہوں یا گزرا ہوں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس قسم کے لوگوں سے نہ کریں. اس قسم کے لوگوں سے کریں جو کہیں کہ ہوتا ہے, آئے ہم, اگر آپ ابھی بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم ابھی بات کرتے ہیں کہ اس چیز سے آپ کیسے کوپ کر سکتے ہیں, اگر ابھی نہیں تو ہم کسی اور وقت پہ. لیکن اگر آپ صرف ابھی بات کرنا چاہتے ہیں ٹھیک تو ہم سننے کے لیے تیار ہیں. صحیح. اوور آل جو ایک کنیکٹیوٹی کی فیلنگ مسنگ ہوتی ہے, وہ باہر کی ریسرچ, یو ایس اے کی ریسرچ بھی کہتی ہے کہ اسپریچولیٹی کنیکٹیوٹی کو کرتی ہے. جو لوگ خدا میں یقین نہیں بھی کرتے, وہ جب اس چیز میں بلیو کرتے ہیں کہ ہم آپس میں ہیومنس کنیکٹڈ ہیں, تو وہ ایک بہتر ان کو فیلنگ آتی ہے. یعنی کہ آپ جتنا زیادہ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے, آپ کی شیم ہیلنگ جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائے گی. ایگزیکٹلی وہ ہوتی ہے. شکر, گریٹیٹیوڈ, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہونا. اچھا شیم جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ہم ہیل, یا اس ان ٹائم پہ جب ہم کرتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو, اگر ہم نے ایک چھوٹا سا بھی اسٹیپ لیا نا تو اس پہ ہم شکر بہت ادا کریں, اپنے آپ کو بھی اپریشیٹ کریں. آپ کو اگر لگتا ہے, جن لوگوں کا بلیف ہوتا ہے کہ آتا بھی ہے کہ جو اللہ کا شکر گزار بنتا ہے وہ لوگوں کا بھی ساتھ شکر گزاری کا رویہ رکھے. اور گریٹیٹیوڈ تو اوور آل ریسرچ میں بہت دنیا میں شو ہو رہا ہے. آپ دیکھیں نا سورہ الفاتحہ شروع ہوتی ہے الحمدللہ کے ساتھ. بالکل بالکل ایگزیکٹلی یہ ہے. یعنی اس کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں نظر آ رہی, کوئی بہت بڑے آپ نے پہاڑ نہیں کاٹنے یا کوئی ایسی چیز نہیں, یہ چھوٹی چھوٹے پوائنٹرز ہیں جن کو اگر ہم اختیار کریں تو ہماری شیم ہیلنگ بہت آسانی سے ہو سکتی ہے. بالکل, جو بہت بہت میجر امپیکٹ اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو ہے وہ لے کے آتے ہیں. یہ میں نے خود چیزیں اپلائی کی ہوئی ہیں لوگوں کے ساتھ, اپنے ساتھ. اور بہت ضروری جو چیز یہ ہے کہ ریلیکس کرنا. انگزائٹی انسان کو ختم کرتی ہے. صحیح. سرٹینٹی زندگی میں کسی چیز کی نہیں ہوتی. بالکل صحیح بات. آپ اپنے بچے کو اس چیز پہ بھی آئی ایم شیور جبین ایگری کریں گی, بے روزگاری ہے, اس کو تو نوکری نہیں مل رہی ہے, اتنا پڑھا دیا ہم نے, اتنا پیسہ لگا دیا, اس کو نہیں. یہ چیزیں کسی کو نہیں معلوم ہے کہ زندگی میں آگے کل کو کیا ہونے والا ہے. انگزائٹی کو آپ اپنے اندر جتنا نرچر کریں گے, وہ شیم کو اتنا زیادہ ماحول دے گی کہ وہ گرو کرے. ٹھیک ہے. ریلیکسیشن بہت امپورٹنٹ ہے. چلیں ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا. آج ہم نے بہت ایک اہم ٹاپک کے اوپر بات کی ہے, اور اس سے سمجھ ہی آتی ہے. اور جیسے شیم کے بارے میں بات کر کے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ایک راستہ ہے, اور بڑا خوبصورت راستہ ہے, اور وہ راستہ ہے جس میں یہ میری چوائس ہے کہ یا تو میں وہاں پہ کانٹے لگنے دوں اور وہ کانٹے جو ہیں مجھے چلتے چلتے زخمی کر دیں, یا اسی راستے پہ میں پھول لگانے شروع کر دوں. اور اگر میں وہ پھول لگاؤں تو وہ راستہ میرے لیے جو ہے خوشگوار بھی ہو جائے گا, اور میرے لیے ایک لذت کا سامان بھی پیدا کرے گا. تو پلیز اپنے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو ہمارے بہت پیارے ہیں, جو کہ کسی نہ کسی قسم کے نشے میں ملوث ہیں, ان کو سمجھیں اور ان کی شیم ہیلنگ کے اوپر کام کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.